نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسبح الرعد بحمدہ، اور بجلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ بجلی کی آوازوں کو ایسے نہ سمجھو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ پوری سورت کا نام ہے الرعد، اسی وجہ سے بڑا اہم مضمون ہے اللہ کی نظر میں کہ بجلیاں، ان کی آوازیں، ان کو یوں نہ سمجھو ایسی گرج ہے، بلکہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ان بجلیوں کو برسا دیتا ہے جس پر اللہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اصحاب الایکہ جنگل والوں پر بجلیاں گری تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت انہیں سمجھایا، نہیں سمجھے اور نافرمانیاں کرتے رہے، ناپ تول میں کمی کرتے رہے، قافلوں کو لوٹتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آئے گا جو اندھیری والا دن ہے۔ سورہ شعراء۔ بڑی سخت گرمی ان کو لگی، گھروں سے باہر نکل آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے جنگل میں بڑی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے، بڑے خوش ہوئے بارش برسے گی، سب دوڑم دوڑ جنگل میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بجلیاں گرائیں، جنگل میں بھی آگ لگی اور یہ قوم بھی ان بجلیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اللہ جس پہ چاہتا ہے بجلیاں برسا دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، وہ شدید پکڑ والا ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا برحق ہے، فائدہ مند ہے، اس کو پکارو گے جواب آئے گا، تمہاری دعائیں پوری ہوں گی۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، لا يستجیبون لهم بشیء، وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، سوائے اس کے کہ جیسے ایک شخص اپنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہو پانی کی طرف، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رہا ہے پانی دیکھ کر پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی اس طریقے پر خود بخود اس کے منہ میں آ جائے۔ وما ہوا ببالغ، لیکن اس طرح سے پانی منہ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو جیسے اس طرح سے پانی منہ میں نہیں آتا، ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعائیں نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ ناکامی میں جانے والی۔ وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا، خوشی خوشی یا مجبوری سے، لیکن ہر شے سجدہ کر رہی ہے اللہ کے سامنے۔ وظلالہم، اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ سائے دراز ہوتے ہیں، صبح میں کے وقت دراز ہو رہے ہیں مغرب کی طرف، سورج مشرق کی طرف ہے، شام کو دراز ہو رہے ہیں مشرق کی طرف، گویا یہ سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ قل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ قل اللہ، اے نبی کہیے کہ اللہ۔ وہ نہیں مانیں گے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال سے کہتا تھا تمہارا رب میں ہوں، تمہارا آقا میں ہوں۔ حضرت بلال کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، میرا رب اللہ ہے۔ وہ اللہ کو رب ماننے کو تیار نہیں تھے، خالق مان رہے تھے، رازق مان رہے تھے، لیکن کہتے تھے مرضی ہماری چلے گی۔ فرمایا نہیں، ان سے پوچھئے اے نبی کون ہے آسمان اور زمین کا رب؟ جواب نہیں دیا۔ قل اللہ، اے نبی کہیے کہ اللہ ہے آسمان اور زمینوں کا مالک اور پروردگار۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، اے نبی ان سے پوچھے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے ہستیوں کو ولی حمایتی سمجھ لیا؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، ارے وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو، جن کو اپنا حمایتی سمجھتے ہو، جن کو اپنا سفارشی سمجھتے ہو، وہ تو اپنے بارے میں بھی کچھ اختیار نہیں رکھتی، نہ نفع کا اور نہ ہی نقصان کا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا
اور دیکھنے والا؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، ارے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ خلقو، کیا ان شریکوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ کا خلق ہی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح کچھ؟ فتشابہ الخلق علیہم، جب ان کے اوپر تخلیق کے حوالے سے شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ چیز ہمارے شریکوں نے بنائی ہے، کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرو کہ یہ چیز تمہارے شریکوں نے بنائی ہے۔ سورہ حج میں تو آیا کہ ان کے سارے شریک جمع ہو جائیں تو مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے جو تبرکات رکھے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ لے کے اڑ جائے، وہ مکھی سے دوبارہ چھین نہیں سکتے۔ تو تم کن کو پوج رہے ہو؟ تم نے کن کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، بتاؤ تمہارے شریکوں نے کچھ بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے تم شک میں پڑ گئے ہو کہ یہ تخلیق اللہ کی ہے، یہ ہمارے شریکوں کی ہے؟ فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے چھایا ہوا ہے۔ یہ سورۃ الرعد کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔